بارگاہ سے سلام اجازت کے بعد واپس آیا، اور پھر زندگی میں جب بھی مجھے کوئی مشکل، مجھے کوئی پریشانی اور مجھے کوئی الجھن، اور میری زندگی میں جب کوئی ناکامی آئی یا کوئی بھی واقعہ، میں نے فوراً حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کیا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ کامیاب ہوا، اور جب بھی کیا میں ہمیشہ سرخرو ہوا، اور مجھے رزق میں ملا، صحت میں ملی، عزت میں ملی، وقار میں ملا، شان و شوکت میں ملی، اور مجھے زندگی میں کامیابیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجلس نہ صرف محفل ہے، مجلس ہے، اور اہل البیت کے مناقب، کمالات، ان کی برکات ہیں، اس میں مسائل کا حل، الجھنوں کا حل اور مشکلوں کا حل بھی اس میں موجود ہے، اور 100%۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی وظیفہ ملتا ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی تسبیح ملتی ہے، ہر واقعے کے ساتھ کوئی عمل اور زندگی کا ایک ایسا نظام ملتا ہے جس میں مشکلات، مسائل، الجھنیں اور پریشانیوں سے نکلنے کی سچی راہیں ملتی ہیں۔ آئے میں آپ آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ بہت کمال واقعہ ہے۔ امام حسن عسکری بہت باکمال ہستی ہیں، بہت ہی زیادہ تقوی، علم اور سخاوت کے بے مثال بادشاہ ہیں، آل رسول کے۔ ان کے بارے میں ایک شخص نے ایک واقعہ سنا، متقی بن زید نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حالات غربت، تنگ دستیوں میں چلا، اور حتیٰ کہ میری آخری سواری گھوڑا تھی وہ بھی بک گئی، اور میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو گھوڑے کی لگام پڑی تھی پرانی، اور وہ اونے پونے میں وہ بھی بک گئی۔ اتنی غربت، اتنی تنگ دست، ختم ہو گیا سب کچھ۔ کہا لوگ کھجوریں چنتے تھے کہ یہ کھجور کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے، جو پھینک دیتے تھے میں وہ لاتا تھا، اور بعض اوقات ان کھجوروں میں بوسیدگی ہوتی تھی، میں پانی سے دھوتا تھا اور خود اور بچوں کو کھلاتا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا مجھے کھجوریں بھی نہ، تو میں نے کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہا، اور اپنے آپ کو بہلاتا تھا اور اپنے بچوں کو بہلاتا تھا کھجور کی گٹھلی۔ یہ حالات میرے اوپر آئے، یہ حالات اور یہ واقعات میری زندگی میں، کہ لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے، حاسدین میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو میرے دوست تھے وہ مجھ پہ ترس اور مجھ پہ رحم کرتے۔ کچھ دوستوں نے میری مدد بھی کی خفیہ، لیکن شاید اوپر سے فیصلہ کچھ اور تھا۔ جو مال اور جو چیزیں، جو مدد میرے پاس آتی تھی، وہ مال اور چیزیں، مدد میرے گھر میں آ کے مٹی، دوسرے لفظوں میں سونا میرے گھر میں مٹی بن جاتا تھا، اور میں فاقوں، تنگ دستیوں میں اور زبوں حالی میں ایسے میرے دن رات گزر رہے تھے، اور میں اسی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے بھی ہو جائیں گے، اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں مشکلات، مسائل ایسے بھی آ جائیں گے۔ کیسا عجیب واقعہ ہے۔ اور آج بھی وہ نہیں، صدیوں پہلی بات، میں ایک سچا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ نہیں، آج بھی دنیا میں کچھ لوگ، اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غربت کے حالات ایسے ہیں، جن کے تنگ دستیوں کے حالات ایسے، کانٹے بھی نہیں، پھول تو بڑی بات، اور جن کے گھر میں پانی بھی نہیں، مشروب تو دور کی بات، اور دودھ تو بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے حالات پر، اور یہ وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی تلخیاں اور سختیاں بتا رہا، اور زندگی کی تلخیاں اور سختیاں اس شخص کو کھائی جا رہی ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو بھوکا سویا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں سو رہا تھا، کسی نے میرے دروازے پہ آواز دی، دستک دی، اور میں نے محسوس کیا کہ رات کا آخری پہر، اور کہا کہ اس کا احساس اس لیے ہوا کہ مرغ بانگ دے رہا، مرغ آواز دے رہا تھا، بانگ دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ رات کا آخری پہر، جسے ہم تہجد اور سحری کا وقت کہیں۔ ایک شخص نے زور زور سے میرا نام لیا، متقی متقی متقی، تو کہا میں پریشان اٹھا، اور مجھے ایک خیال آیا کہ کوئی قرض لینے والا ہے جس نے مجھ سے قرض لینا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں صبح صبح روزی کی تلاش میں نکل جاؤں گا، اور ابھی وہ مجھ سے قرض لینا چاہتا ہے۔ میں پریشان، اور میں سوچتا رہا کہ اس کو کیا جواب، جھوٹ میں بول نہیں سکتا، پر جواب دوں تو کیا دوں۔ کہا اسی سوچوں اور خیالوں میں دروازے کے باہر گیا تو ایک شخص ملا، ایک کالا حبشی غلام تھا، اور اس نے نہایت محبت سے سلام کیا، مجھ سے مصافحہ کیا، اور ایک تھیلی۔ تو میں حیران ہوا کہ تھیلی بھاری تھی، تو کہا کہ حضرت امام حسن عسکری نے تجھے یہ تھیلی بھیجی ہے، تو اپنے اس سے اخراجات پورے کر، تیری ضرورتیں پوری ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچانک مدد ملی، غیبی مدد ملی،
गुमान ख्याल और एहसास से बालत। मैं चुपके से घर आया, सुबह अपने घर की सारी ज़रूरतें लाया और यूं चंद ही दिनों में मेरे घर में ऐसे महसूस हुआ कि खुशहाली आ गई। मेरी जी में आया कि मैं हज़रत की बारगाह में जाके हाजिर हूँ और उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि शहज़ादा आले बैत और आपकी मेहरबानी, आपकी शफ़क़त कि आपने मेरे साथ ये एहसान फरमाया, आपने मेरे साथ ये शफ़क़त फरमाई। मैं हज़रत की बारगाह में गया तो हज़रत मुसल्ले पे बैठे और दुआएं मांग रहे थे और आंखों से आंसू जारी। आले बैत का ये तुर्रा, ताज और अज़मत है कि उनकी तबीयतों और मिजाजों में हमेशा इबादत रही हैं, आमाल रहे हैं, अल्लाह के ख़जानों से मांगना रहा है और फिर अल्लाह के ख़जानों से मांग के मखलूक को देने का मिजाज रहा। मैं कुछ देर बैठा, आप इबादत से फारिग हुए तो मैंने उनकी बारगाह में दस्तबस्ता सलाम पेश किया और निहायत ही ममनून और शुक्रिया कि आपने मेरी इस तंग दस्ती में खबर और आपने निहायत करम नवाजी फरमाई और आले रसूल की सखावत जो होती है वाकई है। मैंने कुछ कलिमात आपकी बारगाह में एक पल में संजीदा हो गए और संजीदा हो के फरमाने लगे, हम आले रसूल को एक चीज़ मिली है, आ मैं तुझे बताऊं, और आइंदा के लिए अगर तू भी करेगा तेरी खुद वसत होगी, यानी तेरे पास माल, नेमतें और चीज़ें होंगी, और जिसको तू माल देगा उसके पास भी वसत हो जाए। और फिर ठंडी आह भर के फरमाने लगे, ऐ काश हम बरकत को पहचान ले। और फिर मुझे फरमाया कि जब तुझे परेशानी हो और उलझन हो, कोई मजबूरी हो, कोई मुश्किल हो, कोई नाकामी हो, कोई परेशानी हो, कोई ज़िंदगी का दाग हो, वो सुबह हो या शाम हो, 2 रकात नमाज नफिल हाजत की नियत करके पढ़ और फिर तवज्जो से पढ़ और ध्यान से पढ़ और यकसुई से पढ़ और पूरे एतमाद और पूरे यकीन से और पूरे ध्यान से और पूरी दिल की कैफियतों से पढ़। और फिर फरमाया, सलाम पढ़ के बाद फिर कसरत से दुआ के लिए हाथ उठा और आमीन कहे और अपने मकासद का तसव्वुर करते हुए, अपने मसाइल का तसव्वुर करते हुए, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए आमीन। और फिर फरमाया हमारे ख़ानदान में लफ्ज़ आमीन इसमें आज़म है, इसमें आज़म। अल्लाह अकबर, क्या अजीब बात, इसमें आज़म है हमारे ख़ानदान में आमीन, लफ्ज़ आमीन इसमें आज़म है। नफिल हाजत के पढ़, सलाम के बाद दुआओं के लिए हाथ उठा और फिर अपनी दुआ भी मांग और अपनी दुआ पे खुद आमीन कहे, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल दुआ मांग, आमीन, मुसलसल आमीन कहे, मुसलसल आमीन, और आमीन कहता जा। इतनी दुआ मांग लंबी और इतने देर आमीन कहे, तेरा दिल मान जाए, तेरे अंदर का यकीन कामिल हो जाए, तेरे अंदर दिल की कैफियतें मुकम्मल हो जाएं। क्या? वो ये कि मेरे अल्लाह ने मुझे दे दिया और मेरे रब ने मेरी ज़रूरतें पूरी कर दी और मेरी मुश्किल हल हो गई और मेरी नाकामी दूर हो गई और मुझे ज़िंदगी की राहतें, खुशियाँ और खुशहालियाँ मिल गईं। इस तरह आमीन, इस तरह आमीन, और इस तरह आमीन कहे कि तेरे अंदर सच्चा विजदान पैदा हो जाए, सच्चा दर्द पैदा हो जाए और तेरे अंदर सच्चा यकीन पैदा। मुत्तकी कहते हैं कि मैं हज़रत की बारगाह से सलाम इजाज़त के बाद वापस आया और फिर ज़िंदगी में जब भी मुझे कोई मुश्किल, मुझे कोई परेशानी और मुझे कोई उलझन और मेरी ज़िंदगी में जब कोई नाकामी आई या कोई भी वाक़या, मैंने फ़ौरन हज़रत इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अमल किया और जब भी किया मैं हमेशा कामयाब हुआ और जब भी किया मैं हमेशा सुरखरू हुआ और मुझे रिस्क भी मिला, सेहत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली, वक़ार भी मिला, शान व शौकत भी मिली और मुझे ज़िंदगी में कामयाबियाँ। अल्लाह वालों, ये बड़े थे हमारे और बड़ों ने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, अल्लाह के ख़जानों से लेना सिखाया। अल्लाह की बारगाह में क्या है, उसके ख़जानों में, ज़मीन आसमान में, हमें ये सिखाया। ये अमल आपको वाक़या भी जहाँ उनकी सखावत, जहाँ आलुल बैत की अज़मत, जहाँ आले रसूल की निस्बतें और उनकी हस्तियों का कमाल, वहाँ एक अमल भी है जो हमारी ज़िंदगी में। और शेख मुत्तकी फरमाते हैं, बस मुझे उसके बाद फिर किसी चीज़ की गरज न रही। मेरी घर से गुर्बत भी, तंगदस्ती भी, फाके भी, बीमारियाँ, परेशानियाँ और कर्ज़े ख़त्म हुए और मैं तवंगर बन गया और मेरी ज़िंदगी में तवंगरी आ गई। मैं अमल मुसलसल करता रहा
روزانہ نفل پڑھتا اور روزانہ یہ عمل کرتا، روزانہ نفل پڑھتا، روزانہ یہ عمل کرتا اور گڑ گڑا کے کرتا۔ آپ بھی کوئی وقت مقرر کر لیں، مقرر نہیں، جس وقت کر لیں، فارغ وقت ہو، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے، پھر دیکھیں حالات کیسے پھرتے ہیں اور کڑی دھوپیں کیسی ٹھنڈی چھاؤں میں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ ہاں سائے ڈھلتے ہیں، سائے ڈھلتے ہیں۔ اگر بہت لمبا دن ہے تو رات بھی آتی ہے اور شام بھی آتی ہے اور ٹھنڈک بھی آتی ہے، اور اگر سورج کی بہت گرمی ہے تو چاند کی چاندنی بھی آتی ہے۔ آئیں آل رسول سے یہ محبت کے پھول اور موتی لے لیں، ضرور کریں، بہت کریں۔ میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا، اور جن جن کو بتایا انہیں ہمیشہ برکتوں کے خزانے ملے، انہیں ہمیشہ رحمتیں، عزتیں اور شان و شوکتیں ملی۔ ضرور کریں، اس بات کو بہت زیادہ پھیلائیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجالس لوگوں کو بہت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں کو بہت زیادہ اس پہ لائیں۔ کسی کا کام ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ کا گھر پہلے آباد ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، السلام۔